مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کے شروع میں بھی اپنے پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے اور درود پاک کی مبارک اس لذت کو اٹھانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ کیا آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، گھر کی کسی بندش کے شکار ہیں، رشتوں کی رکاوٹوں میں آپ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، یا آپ کا حافظہ مضبوط نہیں ہے، جلد بھول جانے کا ایک مرض لاحق ہو چکا ہے، اسی طریقے سے گھریلو جھگڑوں میں آپ گرفتار ہیں، دنیا بھر کی ٹینشنیں آپ کو ستا رہی ہیں اور جگہ جگہ آپ نے علاج کروایا، اگر بیماری ہے تو اس کے لیے آپ نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کہیں سے بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے، یا آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، یا آپ کو اچھا روزگار نہیں مل پا رہا ہے، اچھی جاب آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، اور بھی اس سے ملتے جلتے سینکڑوں مسائل ہو سکتے ہیں جو ہمیں شب و روز پیش آتے ہیں، ہمیں بعض اوقات پیش آ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے گھر میں سے کسی فرد کو پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان سارے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یہ ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جو ہمیں الحمدللہ وظائف عطا فرمائے، جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی، یہ ان کا بہترین حل ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم، چونکہ پروگرام کے نام سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی علاج اور استخارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر آپ کو آپ کی مصیبتوں اور پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ٹینشنوں، دکھ درد کا روحانی علاج بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی، اللہ نے چاہا تو بیماریاں دور ہوں گی، اللہ نے چاہا تو قرض کا بار اترے گا، اللہ ہی کارساز حقیقی ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیماری سے شفا ملتی ہے، وہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو ہی دوائی کے اندر شفا حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی قسم کی دوائی ہے، وہ کسی کی جان بھی لے لیتی ہے تو کسی کو شفا بھی دے دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو شفا دینا چاہا وہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اوراد ہیں، یہ وظائف ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن اپنے پروگرام کے اندر بیان کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ اگر آپ ہم سے کوئی روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پر اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہمیں اپنا مسئلہ بیان کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہم روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی
اگر آپ اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اتنے سال سے بیمار ہوں، شفا نہیں مل پا رہی ہے، اتنے رشتے آ چکے ہیں لیکن پھر بھی رشتہ کہیں لگ نہیں پا رہا ہے، تو کیا کوئی جادو جنات کا معاملہ ہے یا کوئی اثرات کا معاملہ ہے یا پھر کوئی نظر بد کا معاملہ ہے کیا؟ تو استخارہ بھی الحمدللہ ایک ضمنی علم اس سے حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو استخارہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، یہاں سے آپ کو کر کے بتائیں گے، لیکن استخارے کے حوالے سے خاص طور پر یہ بار بار آپ کو عرض کیا جاتا ہے، وہ دو چیزیں اس میں خاص طور پر توجہ کے ساتھ آپ ذہن نشین رکھیے کہ ایک تو یہ کہ جن کے لیے استخارہ کروانا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ، ان کی ماں کا نام جو ہے وہ ضرور بتائیے، اور دوسرا یہ کہ جو مسئلہ ہے، جس مسئلے کے حل کے لیے آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آپ وہ مسئلہ کلیئر طور پر آپ بتائیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے ان مسائل کو یہاں پر بیان کر جو آپ کی طرف سے آئیں گے، انشاءاللہ روحانی علاج اور استخارہ آپ کو کر کے دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو، پریشان حالوں کو، دکھ درد کے ماروں کو شفا، آسانی اور سکون عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ دو گیسٹ ہوتے ہیں، ایک استخارہ بھی آپ کو کر کے بتاتے ہیں اور ساتھ ہی روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ کل کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج جو دعوت اسلامی انڈیا کا بڑا ہی پیارا اور دکھیاری امت کے لیے شب و روز کوششیں کرنے والا یہ شعبہ ہے، شعبہ روحانی علاج، اس کے دو اہم ذمہ داران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جناب محمد شعیب بھائی ہیں جو الحمدللہ کنٹینیوس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو پیارے پیارے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ شعیب بھائی سے ہم پیارے پیارے روحانی علاج لیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے ایاز مدنی صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ایاز بھائی سے بھی ہم آج کے بہت سارے روحانی علاج اور استخارے کروائیں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اس کی برکت حاصل کیجیے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، کیا ہے آپ کے مسائل اور کیا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین نے جو ہمیں سوالات بھیجے ہیں ذرا وہ چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھائی میں دل لگنے کا کوئی ورد یا وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں اللہ پاک آپ کا پڑھائی میں دل لگائے اور جی جان کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ انتظار کیجئے گا، کچھ دیر میں آپ کو ہم اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، تب تک دوسری کال ہمیں ذرا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ شادی اللہ جلد سے جلد ہو جائے، کوئی ایسا عملی طریقہ عمل ہو تو اس کا آپ عنایت فرما دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یہ بھی عرض کرتے ہیں مزید ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم نظر السلام۔ بد کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور عافیت نصیب فرمائے۔ جی کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے سب سے پہلے اسلامیہ نے کہا۔ جی پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد میں آپ نے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی اس کو کیجیے گا، بڑا پیارا وظیفہ ہے یا اللہ یا رحمانو۔ بہت دیر نہیں لگتی ہے، مختصر سب وقت آپ کو لگے گا، شاید ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ کو 1 سے 1.5 سیکنڈ لگے گا۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرنا ہے۔ شادی جلد ہو جائے، شادیوں کے اندر رکاوٹیں بھی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں، کچھ پریشانی آ جاتی ہیں، تو شادی جن کی نہیں ہو پا رہی ہے جلد شادیوں کا انتظام ہو جائے، کچھ روحانی علاج بتائیے گا۔ جی اس کے لیے 2 روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ جی سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جو روحانی علاج کرنا ہے یہ نماز فجر کی نماز کے بعد آپ نے 60 مرتبہ آپ نے سورہ والتین یہ پڑھنا ہے مکمل، اور شروع میں آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور سورہ والتین یہ مکمل بسم اللہ شریف کے ساتھ 60 مرتبہ پڑھے اور شادی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ایک یہ روحانی علاج ہوا۔ اچھا اس کی مدت آپ نے 40 دن تک کے کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 40 دن کے اندر اگر آپ کا رشتہ طے ہو گیا، فکس ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی، لیکن آپ نے یہ عمل مکمل 40 دن تک کے کرنا ہے۔
یہ یاد رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ طے ہونے کے بعد میں، فکس ہونے کے بعد میں یہ عمل چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے پورا مکمل 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. یہ ایک عمل تھا آپ کو پڑھنا تھا. دوسرا ایک آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 ٹائم. اس کو ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر کے بازو پر یا گلے میں پہن لیجئے، باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھے سے چلے، ایک تو ہوتا ہے کہ شادی کے لیے، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میں گھر ہمارا اچھا چلے، تو یہ الحمدللہ شادی میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور شادی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کے رشتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اب ایک مثال ہے کہ اسلامی بہن اگر اس کو یہ شکایت ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہو اور اتنی اس کی سیلری ہو، اگر وہ کہیں جاب کرتا ہے، اگر بزنس کرتا ہے تو اس کا بڑا بزنس ہو، اور جناب والا اس کی 2 سے 3 دکانیں ہوں، اس کا مکان بھی جو ہے نا وہ 2-3 فلیٹ کا اس کا مکان ہو، پھر اچھی گاڑی اس کے پاس ہو، بہت ہینڈسم بوائے ہو، ہے نا، بہت خوبصورت ہو. یہ ساری چیزیں بھی بعض اوقات ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ رشتے آئے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ آیا، لیکن وہ اس خاتون کو پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اتنے سارے رشتے ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح اسلامی بھائی جو ہیں ان کو وہ عورتیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب اس کے اندر یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، اتنی خوبصورت ہو، جناب قد اتنا ہو تو عمر اتنی ہو تو یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں، اتنی پڑھی لکھی ہوں، اتنی ساری ڈیمانڈ ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا ایک چیز کو کہ کوئی بھی انسان، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی جو بات ہے وہ ایک اپنی جدا گانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ورنہ ہم جو عام لوگ ہیں نا، تو یہ کامل طور پر ہم جو ہے نا وہ تمام خوبیوں کے جامع نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا ہی. کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو، ٹھیک ہے. کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ضروری نہیں کہ جناب اس کا قد و قامت بھی اچھا ہو. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کا قد چھوٹا ہے یا قد بہت زیادہ لمبا ہے. اچھا قد اگر بالکل ٹھیک ہے تو اس کا رنگ سانولا ہے، یا جناب والا وہ جو ہے نا امیر نہیں ہے. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایسا رشتہ ہے جو شریعت کو مطلوب ہے، سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ نمازی ہے، ماشاءاللہ نیک ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، اور آپ کی بیٹی کو صحیح انداز سے، مطلب اتنے ہیں اس کے پاس اسباب گھر کو چلانے کے کہ عام جو ہے نا وہ گھروں کو لے کر چل سکتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلا پلا سکتا ہے، اور نیک نمازی ہے، تو اللہ کا نام لے کر رشتہ کر دینا چاہیے. تو یہ ڈیمانڈیں بھی بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی رشتے نہیں ہو پاتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. نظر بد کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی نے جو ہے روحانی علاج طلب کیا تھا. نظر بد کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمل بھی پوچھے تھے اور ساتھ ساتھ میں وظیفہ بھی پوچھے تھے. تو سب سے پہلے وظیفہ یہ، چاہے نظر بد ہو یا کوئی بھی قسم کی بیماری، آفت، بلا، اس کے لیے کرنا یہ آپ نے روزانہ آپ نے 29 مرتبہ یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے پر دم کر لیجئے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد، جادو، آفت، بلا، انشاءاللہ یہ سب چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی. پہلا عمل آپ نے یہ کرنا تھا. دوسرا، اب نظر لگ گئی ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے 3 سوکھی لال مرچ لینا ہے اور اس پر دم کر دیجئے. اب اس مرچی کو آپ نے اپنے سر کے اوپر ہی 21 مرتبہ گھما لیجئے. اس طریقے سے آپ گھما کر کے 21 مرتبہ جب مکمل ہو جائے تو اس کو چولہے وغیرہ پہ جلا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کیسی بھی نظر ہوگی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. جی مزید کچھ ہمارے اس ناظرین کی آڈیوز شامل کرتے ہیں، ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، جی ذرا چلائیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مظاہر حسین ڈسٹرکٹ ہردوار کلیہ شریف سے ہوں. روحانی علاج کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسے سفر میں ہم چلتے ہیں تو سفر میں
تھکان ہو جاتی ہے، ٹرین میں سفر کرے یا ویسے سفر کرے، تو تھکان کے لیے کوئی وظیفہ، تھکان جو دور ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر میں تو تھکان ہوگی ہی. سفر کو تو ویسے بھی عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے. احادیث سے جو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اور سفر یقیناً یہ پریشانیاں اس میں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور تھکن بھی ہوتی ہے. تو تھکن تو بہرحال ہوگی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفر ہو اور تھکن نہ ہو. یعنی بندہ اگر پلین کا بھی سفر کرتا ہے تو یقیناً گھر آنے کے بعد وہ آرام کرتا ہی ہے. یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ آپ نے بھی اگر اچھے سے اچھا سفر بھی کیا ہوگا، آپ نے اگر ٹرین میں کے اندر بھی فرسٹ کلاس اے سی جو ہے آپ نے اس سے بھی سفر کیا ہوگا نا، تب بھی گھر پہ آنے کے بعد آپ کچھ دیر سوتے ضرور ہوں گے. حالانکہ سب آسائشیں ہیں، ساری وہاں پر فیسلٹی موجود ہے، بہتر سے بہتر کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے. تو سفر کے اندر تھکن نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال تھکن تو پھر بھی ہوتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال دیجیے گا. میرا ماہ میں ایک مرتبہ تقریباً اس طرح ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ابھر جاتا ہے، تو برائے کرم میرا استخارہ کرانا ہے. میرا نام محمد منظور اتاری، میری امی کا نام زیرون بی بی ہے. جی جناب، انشاءاللہ الرحمن استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. اللہ پاک آسانی فرمائے. یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں انشاءاللہ. ابھی جو تھکن کے لیے پوچھا ہے روحانی علاج وہ بھی عرض کرتے ہیں. میں تب تک مزید بھی عرض کرتا ہوں. شاہنواز اتاری ہیں، یہ کہتے ہیں میرا نام شاہنواز اتاری اور میری والدہ کا نام نسرین ہے. مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ابھی کچھ لگا رہتا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں یا تکلیفیں طبیعت کے حوالے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. شاہنواز اتاری، والدہ کا نام نسرین، یہ بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. تو انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے. اس سے پہلے آئیے جو سوال کیا تھا اسلامی بھائی نے، تھکن جو ہے وہ دور ہو جائے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ جی، اس کے لیے تو آپ نے تو ماشاءاللہ خلاصہ فرمائی دی ہے. جی ہاں، کہ سفر واقعی میں ایک تو کہا بھی جاتا ہے کہ سفر یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اب اس میں تو تھکاوٹ تو واقعی میں ہونا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو اس کا ورد کرتے رہے. انشاءاللہ عز و جل سفر میں جو تھکاوٹیں ہو رہی ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دور ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ اب جیسے سفر سے آنے کے بعد میں اب وہ کافی دیر سو بھی جاتے ہیں لیکن تھکاوٹ ایسی اتر نہیں پاتی ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کے صرف سفر کے دوران نہیں، آپ نے سفر سے آگے تو اس وقت ہی نہیں کرنا یہ، بلکہ آپ جب بھی رات میں سونے کا معمول ہو آپ کرنا، جب آپ سونے جائیں آپ نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تھکاوٹ چاہے کیسی بھی ہو وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی. اب اس میں پڑھنا کیا ہوگا آپ کو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو آپ پڑھ لیا کریں روزانہ رات میں سونے سے قبل. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تھکاوٹ پوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. جی بڑھتے ہیں استخارے کی جانب. استخارہ کیا ایاز بھائی، کیا فرمائیں گے؟ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا، منظور بن زہرون بھی، یہ کہہ رہے تھے کہ ہر مہینے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ آپ کے استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں ہے، فی الحال بیماری کا اشارہ بتا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ، صحت نافیہ عطا فرمائے. ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج آپ کو پیش کرتا ہوں. پیٹ درد ہو تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو جو بھی بتایا جائے گا، اس آیت کریمہ کو لکھ کر پینا ہے، یعنی پانی میں جو ہے وہ گھول کر پینا ہے. آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ آیت مبارکہ پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 77. قرآن پاک میں پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 77 کی آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ کو لکھ کر پینا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے پیٹ درد کا مرض یہ دور ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تو یہ علاج بھی کریں انشاءاللہ الرحمن، اور گھبرائیں نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے. مزید بھی ایک استخارہ جی ہاں کروا گیا یوٹیوب کے ذریعے ایک سوال ہوا تھا. شاہ نواز بن نسرین یہ کہہ رہے تھے کہ تکلیفیں رہتی ہیں کنٹینیو اور طبیعت خراب رہتی ہے. آپ کا بھی استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں نظر بد لگنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے, کوئی جادو بندش کیا کرایا وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا. یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رہے, استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کو بھی صحت و سلامتی والی, عافیت والی عمر عطا فرمائے, شفا کاملہ عاجلہ, صحت نافیہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے جگہ بہ جگہ تعویذات کے بستے لگتے ہیں, اسٹالس لگتے ہیں. آپ ضرور دعوت اسلامی کی تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیے, اپنا مسئلہ بتا کر, پریشانی بتا کر تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے, اور روحانی علاج بھی آپ کو وہاں پر بتایا جائے گا, تو روحانی علاج بھی ضرور لیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. تو یہ استخارے کے ذریعے سے جو بتایا جا رہا ہے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے, اور ساتھ ہی جو روحانی علاج آپ کو دیے جا رہے ہیں اور تعویذات عطاریہ کے روحانی علاج کے جو ہمارے بستے ہوتے ہیں الحمدللہ ہند بھر میں, آپ اب اپنے شہر کے قریب میں آپ وہاں پر جو بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران آپ کو ملیں, آپ ان سے رابطہ کیجئے, ان سے معلوم کیجئے, انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. آن لائن بھی الحمدللہ یہ تعویذات کا سلسلہ ہمارا ہوتا ہے, استخارے بھی ہوتے ہیں. نمبر بھی آپ کو اس وقت اسکرین پر استخارے کے نمبر نظر آ رہے ہوں گے, آپ بعد میں استخارے کے لیے کال بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے تعویذات حاصل کر لیں تو وہ بھی سروس موجود ہے. سبحان اللہ. واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک نمبر آپ پٹی پر دیکھ رہے ہوں گے چلتے ہوئے, اس واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کر دیجئے کہ میری یہ پرابلم ہے اور مجھے تعویذات چاہیے, اور اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈریس والا آدھار کارڈ بھی بھیج دیجئے. اللہ نے چاہا تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کا مسئلہ پڑھ کر تعویذات ریڈی کر کے انشاءاللہ عزوجل بائی پوسٹ آپ کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوگا, یہ فری آف کاسٹ سروس ہے. واہ زبردست, کیا بات ہے. امت کی اتنی زبردست خدمت, اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. یوٹیوب کے ذریعے ایک اور ہم فرمائش لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کا نام شمیم جہان بنت اختری, یعنی شمیم جہان کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. شمیم جہان نام ہے اور والدہ کا نام ہے اختری. پوری باڈی میں درد بے چینی رہتی ہے, استخارہ کر دیجئے. ایک ہمارا پلاٹ سیل نہیں ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے, یہ بھی امی کے نام ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. تب تک ہمارے پاس مزید سوالات ہیں ناظرین کے, آئیے ان کو سنتے ہیں کہ کیا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. جی جناب چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کلول سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. ایک اسلامی بہن ہے, ان کو ڈاکٹر نے پیٹ میں چربی کی گانٹھ کا کہا ہے, یا پانی کی گانٹھ کا, تو برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے, اور دعائے عافیت بھی کر دیجیے. اللہ کریم شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلامی بہن کو اللہ اپنے کرم سے عافیت نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن. پیٹ کے جو امراض ہیں یا اس طرح کا آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے, اس کے حوالے سے کیا روحانی علاج کیا جا سکتا ہے بھی آپ کو عرض کرتے ہیں. تب تک ایک کال مزید شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ تھا کہ بعض اوقات ذہن میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں تو ذہن نہیں لگتا ہے کہیں بھی, تو ایسا کوئی وظیفہ عطا فرمائیے جو ذہن ایک بار میں لگے اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں وہ نہ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطانی وسوسوں کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ شیطانی وسوسے نہ آئیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے ہم اپنے روحانی علاج ذمہ دار سے معلوم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اسلامی بھائی نے پیٹ میں چربی کا بتایا ہے کہ اسلامی بھائی بہن کے بارے میں کہ پیٹ میں چربی کا مسئلہ ہے, بیماری ہوتی ہے اس وجہ سے, یعنی تکلیف ہے, درد ہے, کیا روحانی علاج بتائیں گے ان کو؟ جی اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. اس کے لیے آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 47, اب آپ نے یہ آیت نمبر جو 47 ہے اس کو ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیجئے. لکھ کر کے, اچھا لکھنے کا انداز آپ کا یہ زیر زبر نہیں ہونا ہے, نارمل آپ نے لکھ لینا ہے. لکھ کر کے اس کا لیمینیشن کروا کے, پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کے اس کو پیٹ پہ باندھ دیجئے. جہاں پر بھی چربی وغیرہ کی گاٹھ ہے یا پیٹ میں جہاں بھی گاٹھ ہوگی وہاں پہ باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے وہ گاٹھ ختم ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں اب اچھا یہ آیت کون سی ہے؟ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, یہ آیت کریمہ ہے. اب اس کو لکھ کر کے آپ نے باندھ لینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کا لے لیجئے,
7 مرتبہ یا عظیم پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیٹ کے جملہ امراض سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. اور جن کو یہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ایسے ہوں کہ جنہوں نے سوال تو نہیں کیا ہو لیکن پیٹ کی دیگر بیماریاں آج کل چونکہ ہمارے کھانے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ پیٹ کی بیماری آ جاتی ہیں. اچھا، یہ جو پیٹ کی چربی کا بڑھ جانا یا پھر دیگر جو اس طرح کی بیماریاں ہیں، یقیناً اس کا بہت بڑا سبب یہ ہماری عدم توجہ اور احتیاط نہ کرنا، کھانے پینے میں وہ چیز کھا لینا جو نہیں کھانی چاہیے. اور پھر آج کل تو فوڈ کلچر اس طرح کا عام ہو چکا ہے کہ وہ کیا کیا بن رہا ہے، لوگ کیا کیا کھا رہے ہیں، مختلف طرح کے مسالے سمجھے کہ وہ ہمارے یہاں پر آج کل رائج ہو چکے ہیں. اور پھر ہوٹلوں کے کھانے، اللہ اکبر، تباہیاں مچی ہوئی ہیں، لوگوں کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں تو میڈیکل پر بھی لائن لگی ہوئی ہے دوائی لینے کے لیے. تو احتیاط، کسی نے کہا ہے کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. پرہیز بندہ کرے گا انشاءاللہ الرحمن یہ بیماریاں ہی نہیں ہوں گی، بیماریاں قریب نہ آئیں گی. تو کوشش کریں کہ کھانے پینے کا بھی جو ہے نا اپنا ایک اس طرح کا آپ شیڈول بنائیں کہ کھانے میں کیا کھانا ہے، صبح کیا کھانا ہے. کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے آپ اس کو لے لیں کہ صبح میں کیا کھاؤں، دوپہر میں کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، تاکہ اپنے ڈائٹ پلان جو ہے نا اس کو آپ مینٹین رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکیں گے. یقیناً بندہ اگر بیمار ہوگا تو ایک بیماری، یعنی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کوئی بہت زیادہ مسالے والا کھانا تو کھا لیا، لیکن وہ ایک وقت کا کھانا ہو سکتا ہے کئی دن کی کام کی آپ کی چھٹی کروا دے. تو نقصانات ہو جاتے ہیں بہت سارے. تو اس لیے کوشش کریں پھونک کر قدم رکھیں اور اتنا ہی کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو بھی پھر وہ وومٹ ہو جاتی ہے اور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تو خیر اگر ہے مسئلہ اس طرح کا تو آپ کو الحمدللہ بھی یہاں سے وظیفہ بھی بتایا گیا ہے، وظیفہ بھی آپ نے کرنا ہے. ایک اسلام میں نے کہا تھا شیطانی وسوسے آتے ہیں جی، تو اس کے کاٹ کے لیے کیا روحانی علاج کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا مقسطو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو بھی شیطانی وسوسے وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے جناب، یا مقسطو بھی پڑھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکتیں حاصل کیجیے اور اس کی برکتیں اپنی نگاہوں سے آپ دیکھیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. جی مزید دیکھتے ہیں کچھ اسلام بھائی ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں، کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نظام الطاری ہے، میں یو پی کے شہر ضلع جالون سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے، میری خالہ بہن ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کئی رشتے آئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں. تو اس کے لیے وظیفہ بھی بتا دیجیے اور ان کا استخارہ بھی کر دیجیے، فرما دیجیے، استخارہ بھی فرما دیجیے. ان کے والدہ کا نام سریپن ہے اور ان کی بچی کا نام روزی خاتون ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اور انشاءاللہ یہ رشتے ٹوٹے نہیں، رشتے اگر کہیں سے آئے تو پھر وہ بند جائیں کئی رشتہ. انشاءاللہ اس کے لیے روحانی علاج بھی آپ قرض کریں گے. تب تک مزید ہمیں آپ اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس کے کنٹرول کے لیے کوئی بہترین وظیفہ عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں مزید ایک کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ بول رہا تھا کہ ہمارے گھر میں تھوڑے جنات کے مسائل ہیں، تو اگر اس کے لیے کوئی وظیفہ اور تعبیذ ہو تو وہ بھی دے دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اللہ پاک آسانی فرمائے اور جادو جنات اور دیگر تمام معاملات میں اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں استخارہ بھی کیا جائے گا. بلڈ پریشر کے لیے ایک اسلام بھائی نے کہا ہے، شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی بلڈ پریشر کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، قرآن کریم کی پیاری صورت سورہ قدر اور سورہ کوثر، اس کو 3 مرتبہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں، اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے استعمال کیجئے.
انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ گھر میں جنات کے مسائل ہیں، اچھا گھر میں جنات کے مسائل ہیں، یہ طے کیسے ہو کہ جنات ہی کے مسائل ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے نا، یہ بھی ایک بات ہے، صحیح۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کے مسائل ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گئے گھر سے، کھڑکی بند تھی، آیا تو کھڑکی کھل گئی، بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ جنات نے کھولی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے کھول دی ہو، آپ کے والد صاحب اس وقت گھر میں ہوں، انہوں نے وہ کھول کے چلے گئے ہوں، اور آپ کو لگا کہ ہم جب گئے تھے تب تو کوئی کمرے میں تھا نہیں، اور یہ کس نے کھول دی ہے نا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بتی ہم تو بند کر کے گئے تھے، آئے تو کھلی ہوئی ہے، اب کس نے کھول دی ہے، کوئی جنات نے کھول دی ہے نا۔ اس طرح کے مسائل بعض اوقات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور نے بعد میں آ کر کھول دی تھی اور آپ کو پتہ نہیں تھا، اور آپ یہ سمجھے کہ جنات کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بار بار جو ہے نا وہ آنکھ کھل جاتی ہے سوتے وقت، تو اب لگتا ہے کہ جنات کا بسر ہو گیا، جنات پریشان کر رہے ہیں، تو یہ طے کیسے ہم کریں کہ جنات نے ہی کروایا ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ ہمیں یہ سب سے پہلے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات گھروں کے اندر پھر یہ ماحول بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور جناب کچھ بھی بات، چھوٹی سی بات ہوئی تو جنات ہمارے یہاں پر ہیں، اور یہ خواہ خواہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح ماحول نہیں بننا چاہیے۔ کیا کچھ ہے ایسا کہ مطلب وہ جنات ہی کا بسیرا ہے؟ کچھ جیسے آپ نے توجہ دلائی اس طرف، ہوتا یہ نا عموماً آپ دیکھیں جو گھر کی کبھی کبھی کھڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہم جب جاتے نا جلدی میں، تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو لاک وغیرہ نہیں لگاتے، آدھی سی کھلی رہتی ہے جی۔ اب وہ جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو زور سے جو ہے نا وہ گھیما گھیمی میں دروازے کو جی لگا لیتے ہیں، اب وہ آواز آتی دھم کر کے، اب اس وجہ سے اس کی آواز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ معاملہ کہ کھڑکی فوراً کھل جاتی ہے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، اب وہ یہی گھیما گھیمی یا جلدی میں، یا بچہ رو رہا ہے تو بچوں کو لینے کے چکر میں، یا پھر کوئی آنے والا ہے، تو اس گھیما گھیمی میں کیا ہوتا ہے معاملہ، گھر میں جو برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ کہیں نہ کہیں کیسے نہ کیسے رکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اب عموماً ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ دوسری مخلوقات ہوتی یہ ہیں، بھی صحیح فرمایا آپ نے۔ اب وہ وہاں سے گزر جائے تو وہ گر جائے، اب گھر میں کوئی چوہا آ گیا، ہاں چوہائی وغیرہ آ جائے، صحیح ہے، تب وہ چوہا گزر گیا تو سامان گر گیا، تو اب یہ ہو گیا کہ بھئی اچھا لائٹ بھی بند ہو اس طرف، تو توجہ یہ جاتی کہ گھر کے اندر وہ وہاں پہ جینے کر کے، جی جی، تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری یہ کہ ایک اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کپڑا لٹکانا، اب وہ آئے اور فوراً کام پہ سے آنے کے بعد میں تھکاوٹ کی وجہ سے یا کہیں سے وہ جو چہرہ وغیرہ اترا ہوا رہتا ہے، کسی کی بات نہیں سننا، یہ کرنا، اب فوری طور پر لٹکا دیے تھے۔ اب ایسا لٹکانا ہے کہ صحیح معنوں میں لٹکا بھی نہیں ہوتا ہے، اب وہ دروازہ بند کرے، اب وہ پتہ چلا دروازے کے وجہ سے کپڑے سے کپڑا بھی نیچے آ جائے، ایسا ہی، تو اب یہ ہوتا ہے معاملہ کہ کپڑا کیسے نیچے آ گیا، میں نے تو اچھے سے ٹنگایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی نا یہ بندے کو اس طرف لے کے چلے جاتی بالکل ہے۔ ایسا ہی، تو یہ چیزیں پہ آپ زیادہ توجہ نہ دیں۔ اگر ایسا کچھ معاملات آپ کے گھر کے اندر ہے تو آپ پریشان نہ ہو۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ کر لے کہ استخارہ کال لائن، استخارہ جو سروس ہے ہماری آن لائن، اس پر آپ کال کر لیں اور استخارہ کرا لیں کہ گھر کے اندر ایسا کچھ معاملات تو نہیں ہیں، وہ آپ کو استخارے کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اگر ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں تب بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ عمل ایسے ہوتے جس کے کرنے کی برکت سے یہ سب دور ہو جائے گے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ تو کوئی اگر آپ عمل بتا دیں ان کو۔ جی، تو ایک عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خالی پیالہ لے لیں۔ اچھا یہ پیالہ ایسا لینا ہے آپ نے کہ یہ بغیر استعمال شدہ ہو، یعنی کہ نیو پیالہ لے لیں آپ۔ اب یہ نیو پیالے کے اندر آپ نے یا والی ایک ایسے پین سے لکھے یا ایسے مارکر سے لکھے جس میں پانی ڈالتے ساتھ مٹ جائے، یا والی یا والی۔ اب یہ لکھنے کے بعد میں اب آپ نے پیالے کے اندر پانی ڈال کر کے اس کا پانی گھر کے تمام دیواروں پر چھڑک دے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر اگر جنات کا بسیرا ہے یا جنات تنگ کرتے ہیں یا آفت وغیرہ کا معاملہ ہے، پریشانی بڑھتے جا رہی ہے، دور نہیں ہو رہی ہے، گھریلو پریشانی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے سب پریشانی دور ہو جائے گی سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ میں بسم اللہ شریف کی کثرت کرے، گھر کے اندر آئے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے کہ اس سے، اور سامان وغیرہ جب بھی آپ رکھے کوئی ایسی چیز جیسے کپڑا اتار رہے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اتار لے، اور کوئی چیز رکھ رہے ہو، دروازہ بند کر رہے ہو، کھول رہے ہو، پر اپنے فین چالو کرنا چاہ رہے ہو یا بتی آن کرنا چاہ رہے ہو، اب اپنے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کرے، سب کام بسم اللہ پڑھ کے کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برکت سے مہر لگ جائے گی، اور شریر جنات انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔
اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کر لیں. گھر میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں تو شروع میں آپ کو جو ہم نے بات عرض کی ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا ہے خود سے کہ یہ واقعی سے معاملات. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو کسی اور کے پاس جانے کے بجائے بعض اوقات خواہ ایسے لوگوں کے ہم جھانسے میں آ جاتے ہیں جو بلا وجہ ہمیں ڈرانے کے لیے یا ہم سے پیسے کھینچنے کے لیے اس طرح کے بھی فراڈ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سیدھا بول دیتے ہیں کہ جو نا جنات کے معاملات ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ روحانی علاج آپ کے پاس موجود ہے. کوئی فیس الحمدللہ یہاں پر ہم نہیں لیتے ہیں اور آسان سا طریقہ ہے. جو کال نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے آپ کال کیجیے انشاءاللہ, اور ہمارے ذمہ دار جو روحانی علاج کے بستے پر بیٹھتے ہیں استخارہ کرتے ہیں ان کو آپ پورا مسئلہ بیان کریں. استخارہ کریں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو خیر ہوگی, اللہ پاک آسانی فرمائے. جی استخارہ کیا گیا تھا نکاح کے حوالے سے, کس نے رشتہ نہیں ہو پا رہا. یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے سوال کیا تھا ایک پہلے تو شمیم جہان بنت اختری بیگم, آپ کا استخارہ کر لیا گیا. انہوں نے کہا تھا پوری باڈی میں تکلیف رہتی ہے اور شاید یہ کہہ رہے تھے کہ پلاٹ سیل نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں کوئی اسے کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں بتا رہا ہے. فی الحال وقتی طور پر آزمائش ہے, پریشانی ہے. یا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو مشکلات کو حل فرمائے. آپ ضرور دعوت اسلامی کی تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کیجئے, وہاں سے تعویذات بھی لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے. اس کو کنٹینیو لگاتار پڑھتے رہیں. اللہ پاک نے چاہا تو وظائف کی برکت سے تعویذات کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا اپنی بہن کے لیے جن کا نام تھا روزی خاتون اور ان کی والدہ کا نام ہے شریفن بھی. یہ کہہ رہے تھے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کا بھی استخارہ کر لیا گیا. آپ کے استخارہ میں بھی کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے. فی الحال وقتی طور پر آزمائش پریشانی ہے, لیکن حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جاننے والا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے اور جلد سے جلد نیک اور اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو عطا فرمائے. مزید ایک روحانی علاج آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. وہ روحانی علاج یہ ہے کہ سوتے وقت سورہ اخلاص 41 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد شادی کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جلد اچھا رشتہ آ جائے گا. اور اس عمل کو کنٹینیو 90 دن تک کرنا ہے. اگر اس دوران منگنی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو اس عمل کو روکنا نہیں ہے بلکہ کنٹینیو پڑھتے رہنا ہے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. اللہ نے چاہا تو جلد انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے کرم ہوگا اور معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے, اچھا سنت و بڑا نیک رشتہ اللہ پاک نصیب فرمائے. جی آگے مزید ہم بڑھتے ہیں. یوٹیوب سے کچھ سوالات اور بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں لائیو چیٹ کے ذریعے, ہم ان کو شامل کرتے ہیں. پہلے ایک یہ آیا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری نانی کا نام ممتاز ہے اور امی کا زاہدہ ہے. میرے نانی کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے, استخارہ کر دیجیے. اچھا, نانی کی امی کا نام زاہدہ ہے, ٹھیک ہے. نانی کا نام ممتاز اور ان کی امی کا نام زاہدہ ہے. میری نانی کے پیروں میں درد بہت رہتا ہے, اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ابھی کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے, دیکھا ہے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتے, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بتا دے, مہربانی ہوگی. اب مسئلہ بتانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو عرض کیا ہے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں بات الگ ہے, روحانی علاج آپ کو بہرحال ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے توقیر رضا بن کلیم میرا نام ہے, میرا اچھا کام میں دل نہیں لگتا, جھارکھنڈ سے ہوں, تو شاید کوئی روحانی علاج طلب کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی عرض کرتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں اور ساتھ میں روحانی علاج کوئی اگر بتا دیں. رشتے کے لیے بھی شاید کچھ ہے, اور کیا فرمائیں گے آپ؟ رشتے کے حوالے سے تو ابھی بتا دیا گیا, بلکہ 3 وظیفے ہم نے بتائے. یہ سورہ والتین والا بھی بتا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تعویذ بھی بتا دی گئی ہے. یا حی یا قیوم 143 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, لکھ کر کے تعویذ بنا کے پہن لینا ہے. اور سورہ اخلاص اس کا بھی وظیفہ بتا دیا گیا کہ آپ نے رات میں سوتے سمے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد میں مکمل ہو جائے تو اب آپ نے صرف اور صرف شادی کے لیے دعا کرنا ہے اور سو جانا ہے. اچھا یاد رکھیں, اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام آتے ہیں اس وقت آپ نے سورہ اخلاص کا قل اس کی جگہ یہ نہیں پڑھنا ہے, اپنے هو اللہ احد یہاں سے شروع کیجئے گا جب اسلامی بہنیں کے مخصوص ایام آتے اس وقت. اور اسلامی بھائی یہ مکمل صورت پڑھ لینا ہے.
اور شادی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی رشتہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی تھا نا کہ توقیر رضا کہتے ہیں کہ کام میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے بھی ہے جی۔ اس کے لیے آپ نے کرنا ہی ہے کہ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ پہ جو بھی پریشانی یا آپ کا کام میں دل نہیں لگنا، عموماً کام میں دل نہ لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے چڑچڑاپن محسوس ہو جانا، نیند کا مکمل نہ ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یا پھر وہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں پرابلم آ جاتی جس وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ کام میں دل نہیں لگتا۔ تو اب آپ نے یہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جو آپ کا کام میں دل نہیں لگ رہا وہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح ہے، کام میں دل نہیں لگتا یہ بھی بعض اوقات اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا ذہن ہے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے، جب تک وہ کام نہیں ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے، اب دوسرے کام میں دل نہیں لگ رہا۔ اگر جو کام آپ کا مطلوبہ ہے جس میں آپ کو شغف ہے، اگر وہ نہیں مل پا رہا کام آپ کو، تب تک دوسرا کام جو ملے اس کو خوشی سے کریں۔ اب یہ نہیں کہ دل نہیں لگتا تو نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کام مل جائے اچھا ہو، جائز ہو اور آپ کر سکتے ہوں تو بالکل کرنا چاہیے شوق اور محبت کے ساتھ، یہ نہ سمجھے کہ یہ کام چھوٹا ہے یہ کام بڑا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گھر کی جائیداد میں سے حصہ مل جائے اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ابھی۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری والدہ کا نام رخسانہ ہے، ان کی والدہ کا نام خیر النساء ہے، ان کا استخارہ کروانا ہے، ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں، ان والدہ کا نام جن کا مسئلہ ہے رخسانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام خیر النساء، تو استخارہ کروا ان کا عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک استخارہ کیا گیا تھا، آپ اس کا ارشاد فرما دیں۔ انہوں نے اپنی نانی کے لیے کہا تھا کہ نانی کے یہ پیروں میں درد رہتا ہے، ممتاز نام بتایا تھا، اور نانی کی امی کا نام زاہدہ۔ تو آپ کی نانی کا استخارہ کر لیا گیا؟ نانی کے استخارہ میں تو کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، فی الحال بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نانی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک وظیفہ آپ کی نانی کے لیے پیش کروں گا، وہ وظیفہ یہ ہے کہ پیروں میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اس جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ اس دعا کو پڑھنی ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے درد دور ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک استخارہ کے لیے اور کہا تھا، انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں، اس سے پہلے روحانی علاج ایک وہ گھر کی جائیداد میں سے حصہ مل جائے۔ جی اب یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا حصہ ان کو مل جائے۔ اب یہ جائز مرادیں پوری ہونے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد ہی میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے آپ نے گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مسلسل اس کو پڑھتے رہے۔ مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل آپ اس وظیفے کو موقوف کر دیجئے اور اپنی حاجت جو آپ چاہتے ہیں دعا کیجئے، یعنی کہ آپ اپنی جائیداد کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی جو جائز مرادیں ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور وراثت میں جو حصہ ملنا ہے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، اگر وہ آپ کا حق ہے تو۔ یہ بھی ہے کہ اگر حق ہے اور اگر حق نہیں ہے، یقیناً شریعت نے چونکہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، تو اگر تو آپ جو مردہ ہے یعنی جو جس کا انتقال ہوا ہے مرحوم ہے، اگر آپ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں اور ایسے رشتہ دار کے جن کا حصہ بنتا ہے، ایک مثال والد آپ بیٹے ہیں یا والد ہیں یا بیٹی ہیں یا زوجہ ہیں، اگر اسلامی بہن ہے تو، اگر یا جو بھی رشتہ ایسا ہے کہ جو رشتہ جس کی بنیاد پر اس کو حصہ ملنا چاہیے، تو بالکل آپ کو حصہ ملنا چاہیے۔ اور جو نہیں دے رہے ہیں، اگر گھر میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو حصہ نہیں دے رہے، حصہ ہونے کے باوجود بھی، تو وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے جتنا وراثت کے اندر وہ دینا اس کا حق ہے، وہ اسی کا ہے،
اور اسی کے پاس آنا ضروری ہے. تو اس میں یہ کہ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کا حصہ بنتا ہے. مفتیان کرام سے، علماء کرام سے اس حوالے سے آپ رابطہ بھی کیجیے گا. وظیفہ تبھی کرنا ہے ظاہر ہے کہ جب آپ کا حق بنتا ہو. حق نہیں بنتا ہے کسی کا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی کوئی بندہ اگر ایسا ہے جس کا حق نہیں بنتا ہے اور وہ خود ہی جناب کوئی دور کا رشتہ دار، ایک مثال ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ جناب مجھے اس سے حصہ ملے اور حصہ اس کا نہیں بنتا ہے، شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، اور زبردستی وہ حصہ لینا چاہ رہا تو پھر تو گنہگار ہوگا. اور حصہ اگر بنتا ہے تو پھر اس کو ملنا یہ ضروری ہے، اور جب بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں وہ گنہگار ہوں گے. تو آپ اپنا رشتہ بیان کر کے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، آپ کے شہر کے، آپ یہ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی انڈیا کا جو ہے شعبہ، آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے کہ یہ رشتہ ہے میرا فلاں فلاں مرحوم سے، تو میرا حصہ کتنا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو وہ بیان کریں گے. استخارے کے لیے کہا گیا تھا. جی ہاں، رخسانہ بنت خیر النساء یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں، تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے، فی الحال بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج آپ کو پیش کروں گا. جو بیمار رہتے ہیں مریض، یہ خود یا کوئی اور 101 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کریں. اسی طریقے سے اسی وظیفے کو یعنی یا سلامو کو 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں. اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے بیماری سے شفا بھی مل جائے گی. اور اس وظیفے کو صرف ایک دن نہیں پڑھنا ہے بلکہ روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سلامو یا سلامو، تو اس کو پڑھتے رہے. اللہ نے چاہا تو بیماری سے شفا بھی مل جائے گی. اور اسی وظیفے کو جسے پانی پر دم کر کے پینا ہے اور پڑھ کر بھی دم کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کا کثرت سے ورد کیجیے یا سلامو یا سلامو. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. محمد سہیل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کا نام رخسانہ ہے، ان کے والدہ کا نام خیر النساء ہے. اچھا یہ تو ہو چکا ہے. اچھا یہ ماہر شیخ ہیں. استخارہ کروانا ہے. نام شمیم، امی کا نام حلیمہ، اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور رات میں ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، شمیم نام ہے اور والدہ کا نام حلیمہ ہے. ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور رات میں ڈر لگتا ہے. استخارہ انشاءاللہ کرواتے ہیں. ارمان قریشی صاحب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتی لیور کا روحانی علاج بتا دیجئے. میرے والدین کے لیے دعا کر دیجئے، ان کی طبیعت صحیح رہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کو دراز عمر بالخیر بالعافیت نصیب فرمائے. بیماریوں سے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے محفوظ رکھے، مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ الرحمن. آپ کا وظیفہ بھی عرض کرتے ہیں، لیور کا کچھ روحانی علاج کچھ. جی اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ الحمد شریف یعنی مکمل الحمدللہ رب العالمین، اس کو مکمل پڑھنا ہے. پانی میں دم کر کے استعمال کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو جو پرابلم ہو رہی، جو تکلیف ہو رہی، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. جی استخارہ بھی کیا جا رہا ہے. تب تک مزید ہم کالز لے لیتے ہیں ناظرین کی، مزید ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت دن سے یہ مرض ہو رہی ہے کہ گال میں چھالے آ جاتے ہیں اندر میں، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر چھالے آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل وغیرہ بتا دیجئے کہ گال کے اندر جو چھالے ہیں وہ دائمی طور پہ ٹھیک ہو جائے. جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. منہ میں چھالے آ جاتے ہیں تو کوئی وظیفہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک کال اور دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رئیس اظہری ہے، پونچھ ضلع جالون سے بول رہا ہوں. میرے بچوں کی خالہ ہے، اس کا بخار 2 مہینے سے نہیں جا رہا ہے، جانچیں بھی نارمل آ رہی ہیں، آرام نہیں مل رہا ہے. ان کا نام ریحانہ ہے اور ان کی ماں کا نام انوری ہے. ان کا استخارہ کر دیجیے. جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں استخارہ. اچھا پہلے ایک استخارہ کیا گیا تھا، ان کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں. یہ ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، اپنی امی کا نام انہوں نے بتایا تھا شمیم، اور ان کی امی کا نام تھا حلیمہ. تو آپ کی والدہ کا استخارہ کر لیا گیا. انہوں نے کہا تھا طبیعت خراب رہتی ہے اور رات میں ڈر لگتا ہے.
آپ کے استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا ہے. فی الحال وقتی طور پر آزمائش ہے, پریشانی ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت و سلامتی والی, عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور شفا کاملہ عاجلہ, صحت نافیہ عطا فرمائے. آپ ضرور دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیں, اپنی والدہ کے لیے تعویذات بھی لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے, اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے. اللہ نے چاہا تو والدہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو شفا عطا فرمائے اور تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی, جن کی والدہ حیات ہے, اللہ سب کو اور والدین کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے شفا عطا فرمائے. منہ میں چھالے کے لیے شعیب بھائی کسی اسلامی بھائی نے کہا تھا, کیا کہیں گے ان کو, وظیفہ کو ارشاد فرما دیجیے. جی, منہ میں چھالے کے لیے آپ نے کرنا ہی ایک عمل, یہ طبی علاج ہے. اب آپ نے جو عمل کرے گے یہ اپنے ڈاکٹر کے یہاں, جو اپنا آپ کا فیملی ڈاکٹر ہو, اس سے آپ مشورہ لے کر کے کیجیے گا. اپنے پاؤ بھر گرم پانی, اس میں ایک نیمبو نچوڑ کر کے دن میں 3 سے 4 مرتبہ اس سے کلی کرے. انشاءاللہ عز و جل منہ میں جہاں پر بھی چھالے ہوگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی رہے کہ اب آپ نے کلی جو ہوتے ہیں نا, کلی واقعی میں کلی کی طرح کیا جائے کہ خالی بس پانی ڈال کر کے تھوکنا نہیں, بلکہ آپ نے پانی کو اندر لے اور جہاں جہاں تک کہ پانی پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچائے, چھالوں تک کے لے جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کو تھوک دیجئے. اس طریقے سے کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے مسواک, اس کو استعمال کرے. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے اندر جملہ بیماری, یہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے چھالے, مسوڑے میں درد وغیرہ جو بھی تکلیف ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسواک کی برکت سے اگر اس کی عادت ہو جائے تو انشاءاللہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. تو یہ گھریلو علاج اور نسخے بھی آپ کو بیان کیے گئے ہیں, اور مسواک جو سنت ہے سبحان اللہ اس کا استعمال بھی کریں گے. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جو بھی منہ کے چھالے ہیں, اور یہ کئی لوگوں کو ہو جاتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹ کی گرمی, صحیح, اور جو بھی کچھ دیر پہلے میں عرض کیا تھا کہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ چھالے ہو جاتے ہیں. تو اپنی غذا کا بھی بھرپور اندازہ آپ جائزہ کیجئے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے. ایک استخارہ کروایا گیا تھا, ایاز بھائی کیا فرمائیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ بخار ہے, فائدہ نہیں ہو رہا ہے, جی چیک کر کے بتائے. تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. فی الحال بیماری کی طرف اشارہ بتا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ, صحت نافیہ عطا فرمائے. ایک روحانی علاج بخار کا آپ کو پیش کرتا ہوں. روحانی علاج یہ ہے کہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو کاغذ پر لکھ کر, کاغذ پر 3 بار لکھنا ہے, یہ لکھوا لینا ہے اور پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین وغیرہ پر سی کر یہ گلے میں ڈال لینا ہے یا بازو میں باندھ لینا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہر قسم کے بخار سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. مزید بخار کا ایک اور روحانی علاج وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بخار ہو جاتا ہے, ٹھنڈی کے موسم میں بھی بخار ہوتا ہے, گرمی کے موسم میں بھی بخار ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم 41 ٹائمز لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین وغیرہ کے کپڑے میں سیکھ کر گلے میں ڈال لیجئے. اللہ نے چاہا تو اس سے بھی بخار جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. مزید بھی کچھ کالز ہمارے پاس ہیں ہمارے ناظرین کی, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیوی رات میں بہت بری بری خواب دیکھتا ہے, اور جس خواب کے دیکھنے کی وجہ سے اس کی جسم کی انوکھا پن ہو جاتا ہے اور طبیعت ہی بدل جاتی ہے اور جسم بہت ہی درد محسوس ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے کوئی عمل وغیرہ ہو, کوئی دعا, کوئی وظیفہ ہو تو بہتر ہو کہ اچھا ہوتا اور ان کی زندگی تک اچھے گزارے. ایسا کچھ آپ وظیفہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. برے خواب نظر آتے ہیں تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج چاہتے ہیں, عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कुछ दिन पहले मेरे एक इस्लाम भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके जो बड़े भाई साहब है वो कुछ दिनों से कुछ परेशान है, जिसकी वजह से घर में माहौल एक ख़राब हो चुकी है। तो कुछ ऐसे अमल बता दीजिए कि घर में अमन सुकून पैदा हो जाए और उनके जो कुछ भी हो उन पर, उनके घर वालों का कहना है कि उन पर किसी असरात हो रहा है, तो आप लोग से गुजारिश है कि कुछ के हाल अता कर दीजिए। जी, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। घर के बड़े हैं, यकीनन बड़े भाई घर के बड़े होते हैं। जब मुसीबत आती है तो घर का बड़ा ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर सारे घर के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, और अगर कुछ आसेब का मामला है या कुछ इस तरह का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानी शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। उससे पहले हुज़ूर ये बताया गया कि ये था कि बुरे ख्वाब नज़र आते हैं जी। एक इस्लामी भाई ने बताया उनकी ज़ौजा को, उनके लिए कोई आप रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए। इसके लिए करना ये है, अपने रात में सोते समय 21 मरतबा या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु 21 मरतबा पढ़ना है और अपने पर दम करके सो जाए। ये भी एक अमल कर सकते। इसके साथ साथ में आपने एक दूसरा अमल ये करना है, रात में ही सोते समय 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी ये मुकम्मल बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है 21 मरतबा और अपने पर दम करके सो जाए। ये 2 अमल हुआ। तीसरा अमल ये आपने करना है, असर की नमाज के बाद 7 मरतबा या वकीलू या वकीलू या वकीलू 7 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये तमाम औराद व वज़ाइफ की बरकत से डरपन या घबराहट, बेचैनी, उलझन जो भी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, इसको वजीफ़े को कर लीजिए इंशाअल्लाह। और इस तरह के ख्वाब अगर नज़र आते हों तो इसमें मैं एक मशवरा भी अर्ज़ करूँगा कि अभी डरावने ख्वाब आते हों या इस तरह के ख्वाब, तो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। याद रखिए कि ख्वाब का जो मामला है ना, तो ख्वाब में जो नज़र आया वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। ख्वाब एक ज़न्नी चीज़ है और ख्वाब की ताबीर जो है वो भी ज़न्नी है, यानी ऐसा नहीं है कि आप आपने जो देखा तो रियल लाइफ में आपके साथ वैसा होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ख्वाब की ताबीर है जो बयान करने वाले होते हैं, आप चाहे तो उनसे मालूम करें। हर एक को भी ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए। बाज़ लोग ये भी होता है कि कोई ख्वाब देखा, बुरा ख्वाब है, हर एक को बयान कर दिया, अब उसने अपने एतबार से ताबीर बयान कर दी, उसको ख़ुद को पता नहीं कि क्या इसकी ताबीर है। अब बंदा और टेंशन में प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। तो हर एक को अपने ख्वाब बयान ना किया करें। हाँ, अच्छे ख्वाब अगर हैं, आपने ख्वाब में अल्लाह तौफीक दे आपने ख्वाब में मदीना देखा तो वो अच्छी नीयत के साथ आप बयान कर सकते हैं। ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हो गई तो वो आप अगर बयान करना चाहें तहरीर से नेमत के लिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए, वो बात एक अलग है। ख्वाब में अपने जन्नत का नज़ारा कर लिया तो वो आप बयान करें। लेकिन ख्वाब के अंदर कोई टेंशन वाली चीज़ आ गई, कोई बुरी चीज़ आ गई, बुरा ख्वाब है, तो हर एक को बयान भी ना करें। और ये ज़रूरी नहीं कि ख्वाब में जो आपने देखा है रियल लाइफ में आपके साथ वो ही होगा। इसके लिए कि आप रूहानी इलाज भी आप करें और साथ साथ कुछ ना कुछ सदका आप कर दिया करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। खुदा न खास्ता आपने जो देखा और आगे चलकर वो होने वाला हो तो सदका की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो वो बुरी जो चीज़ आपने देखी है अल्लाह ने चाहा तो वो टल जाएगी, वो चीज़ आपके दरपेश नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। और बड़े भाई का किसी ने बताया कि किसी के बड़े भाई जो हैं वो घर में परेशान हैं, तो घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, उसकी वजह से उनके लिए भी कोई आप वजीफ़ा अता फरमाइए। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि बड़े भाई के ऊपर ऐसा लग रहा है कि इनको आसेबी मामला थे। अगर ऐसा किसी के ऊपर आसेबी मामलात का हो तो अब आसेब ज़दा वो बंदा ये मुसलसल कसरत के साथ में विर्द करते जाए, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, इसका मुसलसल विर्द करते रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आसेब जाता रहेगा। पहला अमल आपने ये करना है। दूसरा, इसके साथ साथ में आपने जैसे बताया कि घर का माहौल बिगड़ चुका है इनकी ये हरकतों की वजह से, अब आपने करना ये है कि तमाम घर वाले मिल करके हर नमाज के बाद में 100 मरतबा या वदूदू या सलामू, या वदूदू या सलामू, इसको 100 मरतबा पढ़ना है। हर नमाज के बाद पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से घर का माहौल बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। टाइम चूँकि मुख्तसर है, कुछ आखिरी हम कॉल और मैसेज लेते हैं। यूट्यूब पर एक इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरी बेटी है, 1 साल से कमज़ोरी स्टार्ट हुई है जिसकी वजह से उसका वज़न घट रहा है, पेट में और सर में दर्द रहता है,
اس کا نام ذکرہ ہے اور اس کی امی کا نام شبینہ ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹمک میں خون کا کاٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اور تمام معاملات ہمارے اللہ پاک حل فرمائے۔ جی ایک کال اور دے دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں استخارہ وغیرہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھر میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ، آپ نے ایک سادے کاغذ پر بسم اللہ شریف 35 مرتبہ لکھ لیجئے یا لکھوا لیجئے۔ یہ لکھنے کے بعد میں اب آپ نے لیمینیشن کروا کے گھر کے اندر لٹکا دیجئے یا گھر کے اندر چپکا دیجئے یا فریم بنا کے رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر خیر و برکت شروع ہو جائے گی۔ اب چاہیے گھر پہ بھی لٹکا سکتے، یا اگر آپ کی دکان ہے یا کوئی چاہتا ہے کہ ان کی دکان میں خیر و برکت شروع ہو جائے تو وہ ان کی دکان میں لٹکا سکتا ہے، یا کاروبار جہاں پر بھی یہ کرتے، کارخانہ وغیرہ ہے، کارخانے میں لٹکا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے کاروبار میں خوب برکت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کاروبار میں، رزق روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اور یہ پروگرام ماشاءاللہ الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہر ہفتے دیکھا کریں۔ ہر ہفتے منگل اور بدھ کو لائیو یہ 4 سے 5 کے درمیان ہمارے پروگرام آتا ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ آپ کو وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، آپ کے استخارے بھی لائیو یہاں سے کر کے دیے جاتے ہیں، تو ہر ہفتے آپ پابندی سے آئیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ جی ایاز بھائی استخارہ کیا گیا، ان کے لیے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، وزن گھٹ رہا ہے اور سر اور پیٹ میں درد رہتا ہے۔ آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، فی الحال نظر بد لگنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مریضہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ ضرور اپنے گھر کے لیے دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر ضرور جائیں اور وہاں پر پریشانی بتا کر تعویذات لیجئے۔ پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی دیے جائیں گے، اس پر بھی عمل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو روحانی علاج اور تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم نظر بد بھی دور ہو جائے گا اور بیماری بھی دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی یوٹیوب کے ذریعے اسٹمک کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ خون کا کٹنا بتا رہے تھے یہ، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پیجئے۔ ایک عمل آپ یہ کر لیجئے۔ دوسرا عمل آپ نے یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی پیٹ کے جملہ امراض سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شفا یابی کا معاملہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو بھی، آپ کے میسیجز کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا، اور کافی تعداد میں ہمارے پاس یقیناً یہ مریض جو ہیں اسلامی بھائی ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں اور کالز بھی کرتے ہیں، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو یقیناً پریشانیوں میں ہے اور بیماریوں میں گرفتار ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الحمدللہ شفا دیتا ہے۔ تو اعتقاد کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ہم ان وظائف کو کیا کریں کہ اللہ نے چاہا تو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ کشمکش کے شکار نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں شفا ملے گی نہیں ملے گی، تو یقین کامل رکھیں اللہ کی ذات سے، وہی شافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں شفا ہے، وہ چاہے گا تو ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ضرور آپ کے کام بنائے گا، ضرور شفا حاصل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اور جو وظائف بتائے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے، اللہ پاک خیر فرمائے، آمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر